یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 124. 7th of April 1991, wise in Chicago. یا علی مدد ہماری یہ مجلس شروع ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی محمد المصطفیٰ الی قیامت. ذکر جاگو بندگی مانگو, ذکر جاگو بندگی مانگو, کرو ذکر الہی, خرید دسونگ رتنا میرا, خرید دسونگ رتنا میرا, حاضر بیٹھا تعمیر تیرا سونا بھلیرا, تیرا شبیر کبھی نہ سوے, تجھے سونا کیوں بھاوے, تیرا سونا بھلیرا. مولانا میری ماں سے سلمان آج ساری رات ذکر کی رات ہے, اور وہ لوگ کہ جو خدا کو چاہتے ہیں, سب لوگ خدا کو نہیں چاہتے. وہ لوگ جو خدا کو جانتے ہیں وہ اس کو چاہتے ہیں, اور جب ہم خدا کو چاہتے ہیں تو رسول اللہ کو خدا کہتا ہے, میں پھر یہ حدیث قدسیہ کی بات کر رہا ہوں, اے محمد جو مجھے چاہتے ہیں میں ان کو چاہتا ہوں. جب میں اس سے پیار کرتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں, وہ میرے کانوں سے سنتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, وہ میرے پاؤں سے چلتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے. میں اس کا منہ بن جاتا ہوں, وہ میرے منہ سے بولتا ہے. یعنی خدا نے اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیا. یہ تو بہت بڑے درجے کی بات ہے, یہ تو نبیوں کا درجہ ہے. رسول اللہ کے لیے فرمایا کہ تمہارا صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کوئی مجنون نہیں ہے, تو اپنے من سے کچھ نہیں کہتا, اس کے منہ میں سے کچھ نہیں نکلتا جب تک کہ میں اس کے منہ میں نہ ڈالوں. یہی درجہ بھی بندے کو دے دیا, مگر اس بندے کو کہ جو خدا سے پیار کرتا ہے. خدا سے جو پیار کرتا ہے وہ اور خدا خود کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں رہتا, بدنی طور پہ ہے فرق, مگر وہ بندہ خدا تعالیٰ کی انرجی, خدا تعالیٰ کی طاقت پاتا ہے. اگر وہ خوش ہے تو خدا خوش ہے, اور اگر خدا خوش ہے تو وہ خوش ہے. یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. مولانا علی شاہ ماں باپ کا زمانہ تھا. شیر و شکر جس طرح سے ہوتے ہیں, شیر کہتے ہیں دودھ کو,
شکر مکس کر دو تو دودھ کی ہر بوند میں، ہر ذرے میں شکر کی مٹھاس آ جاتی ہے۔ مولانا علی شاہ امام بنے، مولانا حسن علی شاہ کی جامع پورا ہوا، اور حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان آئے تو تقریباً 2000 آدمی جو لشکر میں تھے، غلام تھے، نوکر تھے، رشتہ دار تھے، تو مولا کے ساتھ ہندوستان آئے، اب ایران سے۔ ان میں ایک غلام تھا، اس غلام کا نام تھا آخوند۔ آخوند جو نام ہے وہ فارسی نام ہے، بہت عابد تھا اور غلام سچا غلام تھا، جن کو کبھی سو جاتا تھا مگر آدھی رات کے بعد وہ کبھی نہیں سویا۔ بڑا نگر آدمی تھا۔ جو خدا کو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، ان کے اندر پالیٹکس نہیں ہوتا، سیاست نہیں ہوتی، وہ گول مٹول بات نہیں کرتے، سیدھی سادھی بات کرتے ہیں، یا تو بولتے ہی نہیں اور اگر بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں۔ آخوند غلام کبھی کبھی واعظ کیا کرتے تھے۔ بمبئی کے درخانہ کے اندر ایک دفعہ انہوں نے واعظ کیا۔ واعظ کا جو ٹاپک تھا وہ امام سے وفاداری کا ٹاپک تھا، فرمان برداری نہیں، وفاداری۔ فرمان برداری میں اور وفاداری میں فرق ہے۔ فرمان برداری کہتے ہیں اوبیڈینس کو انگلش میں، اور وفاداری کو کہتے ہیں لائلٹی، فیتھفلنس۔ جو غلام ہوتا ہے وہ وفادار بھی ہوتا ہے اور فرمان بردار بھی ہوتا ہے۔ اگر وفاداری کمزور ہے تو فرمان برداری بھی کمزور ہو جاتی ہے اور آدمی کبھی کبھی نافرمانی کر لیتا ہے، لیکن جو وفاداری ہے وہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ فرمان برداری سے زیادہ وفاداری کا درجہ ہے، اور وفادار غلام ہوتے ہیں۔ اس نے واعظ کی کہ امام کیا ہے، اور جو قرآن پاک میں خدا نے کہا ہے نا کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی، تو لفظ جو عربی کا اطاعت ہے اس کے اندر لائلٹی کی نام ہے، اوبیڈینس اس کا ایک حصہ ہے۔ اطاعت کرنا، جس طرح سے کہ ایک رعیت راجا کی اطاعت کرتی ہے، فرمان ہوئے کہ نہ ہوئے مگر وہ راجا کے وفادار رہتے ہیں۔ اس نے واعظ کی، اور پھر تابعداری کے اندر حکم برداری ہے، اور یہ لے کے آیا دستور کے اوپر کہ جو آدمی نے مولا کی بیعت کی ہے وہ مولا کا اطاعت گزار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، وہ غلام ہوتا ہے، اور غلام کی سب چیزیں آقا کی ملکت ہوتی ہیں۔ آج کل کی دنیا میں غلامی نہیں رہی، لیکن پرانے زمانے کے اندر جو غلامی ہوتی تھی اس غلامی کو بھی سمجھنا مذہب کے اندر بڑا کام آتا ہے۔ آقا کی ملکت ہے غلام۔ اگر غلام نے شادی کی ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ غلام کی بیوی ہے، آقا کی بیٹی سمجھ لو کہ اس کا بچہ سمجھ لو، لیکن وہ بھی ملکت اس کی ہے، آقا کی۔ وہ زمانے کے اندر غلام بیچے جاتے تھے تو غلام کی جو اولاد ہوتی تھی وہ بھی بیچی جاتی تھی، وہ غلام ہوتی تھی۔ آخوند نے کہا اگر امام نے تم کو رزق دیا ہے تو وہ رزق تمہارا نہیں، وہ امام کا ہے، اور وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم کھاؤ پیو تو اس کی اجازت سے تم کھاتے پیتے ہو۔
اگر امام نے یہ کہا ہے کہ تم 8 پیسے میں سے 1 پیسہ مجھے دو، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ ٹیسٹ، یہ ایگزامینیشن، اس میں تم پورے ہوتے ہو کہ نہیں، تو امام کو اس کے کہنے کے مطابق، فرمان کے مطابق یہ 8 میں سے 1 پیسے دو۔ حکم نے فرمایا کہ تم نے جو 8 پیسے کمائے یہ 8 کے 8 امام کی ملکت ہے، لیکن امام رحیم ہے، وہ اس میں سے 1 پیسہ لے کے تم کو 7 پیسے بخشش واپس دیتا ہے۔ اس طرح سمجھا کے حکم نے کہا کہ جس آدمی نے بیعت کی ہے اور اس نے امام کو اپنا مالک مانا ہے، جیسے کہ رسول اکرم فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو مولا آقا ہے، ہم غلام ہیں۔ تو جس آدمی نے امام کو اپنا آقا مانا، بیعت کی، اور پھر وہ دستبند نہیں دیتا تو اس کا ایمان خراب ہے۔ قیامت کے دن آپ خود کہتے ہیں اس کا آدھا منہ کالا ہوگا۔ جماعت تو خاموش رہی، لیکن کچھ بڑے لوگ بڑک اٹھے۔ اسی وقت وہ زمانے میں کاؤنسلیں نہیں تھی، مکھی کمڑیا تھے، وہ کرتا ہرتا ہوتے تھے۔ کچھ آدمی مکھی کمڑیا کے پاس آئے، کیا خود نے یہ کیا کہا؟ مکھی کمڑیا کو بھی ذرا اچھا نہ لگا کہ جو آدمی مسجد میں آیا، حضرت امام کی بیعت کی اور اس نے حضرت امام کا حق نہیں دیا، تو اصل کہتا ہے قیامت کے دن اس کا آدھا منہ کالا ہوگا۔ بات نکلتے نکلتے مکھی کے منہ سے نکل گیا، خود تیرا جماعت خانہ بند۔ قتل کر ڈالنا اچھا تھا، لیکن آخوند کو ایسے عابد اور عاشق کو یہ کہنا کہ تو جماعت خانے مت آنا، تیرا جماعت خانہ بند، اس کو ایسا لگا کہ جسے مجھے موت کی سزا دی گئی ہے۔ تو روتے روتے اس نے کوئی عذر نہیں کیا، مکھی کے سامنے کوئی بچاؤ نہیں کیا، ڈیفینس نہیں کیا، مگر رو پڑا اور روتے روتے جماعت خانے سے نکل گیا۔ رات ہو گئی تھی۔ بڑے جماعت خانے سے بامبے کے درخانہ جو کھڑک پہ ہے، ادھر سے نکل کے پاؤں سے چلتے چلتے واڑی پہنچا، تقریباً 2-2.5 میل ہے۔ وہ زمانے کے اندر واڑی میں رہا کرتے تھے مولا۔ واڑی جس کو نسبت روڈ کے اوپر آغا ہال کہتے ہیں، آج تو ادھر ہاسپٹل ہو گیا اور وہاں ہمارے مکان بن گئے، اپارٹمنٹس بن گئے، بلڈنگ سوسائٹیاں ہو گئی۔ وہ زمانے کے اندر امام یہاں رہتے تھے۔ میں نے خود نے بھی متا سلامت کو یہاں بہت دفعہ دیکھا اور ملا، مولانا سلطان محمد شاہ کی ماں، اور امام سلطان محمد شاہ بھی یہاں رہا کرتے تھے۔ آج جس جگہ ہاسپٹل ہے، اس جگہ ایک چھوٹا سا زو ہوتا تھا، چڑیا گھر۔ امام سلطان محمد شاہ کو چھوٹی عمر میں جانوروں کے پالنے کا بہت شوق تھا، طرح طرح کے پرندے بھی تھے اور بھی بہت سے جانور تھے۔ ان میں ایک چیتا تھا، ایک گینڈا تھا، ایک ریچھ تھا، اور یہ سارا علاقہ جدھر آج ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، یہاں بنگلے تھے، اور جماعت خانہ جدھر ہے، جماعت خانہ ادھر ہی تھا۔ اور جماعت خانے سے پہلے انٹرنس کے لیفٹ سائڈ میں حضرت امام کی آفیسز تھی، کہ جہاں ایک ہندو ریوا شنکر، اس کا باپ دل سکھ رام، یہ اکبر شاہ ماں باپ کے زمانے سے اکاؤنٹ کرتا تھا اور مولا کا خزانچی تھا دل سکھ رام۔ اس کا پھر بیٹا ریوا شنکر تھا۔ پھر امام سلطان محمد شاہ نے جب یہ ریوا شنکر گزر گیا تو پھر ماں باپ نے یہ چیز اس سے لے لی، مگر اس کے سارے بچوں کو پڑھایا لکھایا، شادیاں کی، امام نے ان کے لیے بہت پیسے خرچ کیے۔ یہ مین گیٹ جو ہے، اس کے باہر املی کا ایک درخت ہوتا تھا، اور جب آپ انٹر ہو جاؤ تو بالکل سیدھے جاؤ گے، رائٹ سائڈ کے اوپر مولا کے مکان تھے رہنے کے لیے، لیفٹ سائڈ کے اوپر مولا کے
یہ جماعت خانہ تھا، آفیسز تھے، اور پھر آگے جا کے مولا کے نوکروں کے رہنے کے مکان تھے. تو یہ اخن غلام ادھر نوکروں کے گھروں میں رہتا تھا، اکیلا تھا، شادی وغیرہ بھی نہیں کی تھی. جب مکھی نے جماعت خانہ بند کیا تو یہ سارا رستے روتا رہا، اور شام کو ادھر آہستہ آہستہ آیا تھا. 10-11 بجے کے قریب ادھر آ کے درخت کے نیچے ایک پتھر پڑا تھا، بیٹھ گیا اور رو رہا تھا. ادھر بیٹھا رہا بہت دیر تک. جو چوکیدار تھا اس نے کہا کہ آخر کیا بات ہے، آج تم اندر نہیں جاتے؟ چوکیدار ایرانی تھا. اس نے کہا مکھی نے میرا جماعت خانہ بند کر دیا. تو کہتے جماعت خانہ بند کیا؟ تو اپنی کوٹھڑی میں جاتا ہے. کہتا نہیں، یہ سارا جتنا بھی کمپاؤنڈ ہے یہاں امام خود رہتے ہیں. مولا جس طرح جماعت خانے میں رہتا ہے اب تو وہ یہاں رہتا ہے. یہ سارا کمپاؤنڈ جماعت خانہ ہے، میں اندر کیسے جاؤں گا؟ حکم مزدوری کروں گا. آدھا پونا گھنٹہ اور نکل گیا. چوکیدار کچھ کھانا لے کے آیا. اخن کچھ کھایا؟ کہتا ہے کھایا تو نہیں، کچھ میرا دل نہیں ہے. نہیں کچھ تھوڑا کھاؤ. نہیں کھایا. ساری رات بیٹھا رہا. عبادت کا وقت ہوا، عبادت میں بیٹھ گیا. صبح ہوئی، چوکیدار چائے لے کے آیا، کچھ کھانا لے کے آیا. کہتا میں نہیں کھاؤں گا، میرا جماعت خانہ بند ہو گیا. میرے کو تو پھانسی ملی ہوئی ہے، پھانسی کے اوپر لٹکا ہوا کیا کھا سکتا ہے؟ بہت سمجھایا. کچھ اور بھی لوگ آئے، روتا رہے، ذکر کرتا رہے زبان کے اندر. کھانا نہیں کھایا، سارا دن نکل گیا. دوپہر کو پھر اس کو کچھ کھانے کے لیے نہیں کھایا. دوسری رات آ گئی، وہ ختم ہو گئی. تو دوسرا دن آیا، وہ ختم ہو گیا. تیسری رات آئی، تیسرا دن آیا. تیسرے دن دوپہر کے بعد شام کے قریب مولانا علی شاہ بابا پونا گئے ہوئے تھے. گھوڑا گاڑی میں مولا پونا سے آئے. جب یہاں دروازے پہ گھوڑا گاڑی پہنچی، دروازہ بند تھا. چوکیدار بھاگا. وہ دروازہ کھولنے میں جو آدھا منٹ 1 منٹ نکلا، مولا کی نظر پہنچی. آخن کو پتا بھی نہیں کہ مولا آگے ہے. وہ تو منہ نیچے کیے ہوئے روتا جا رہے اور ذکر کرتا جا رہے. مولا کی نگاہ لگی. آخن آنکھ کھول کے مولا کو دیکھا، کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے. اتنا زارو زار رویا. پہلے آہستہ آہستہ رو رہا تھا، اب جو مالک کی آواز سنی آخن، دل پھٹ اٹھا. آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے. آخن بڑے خدا، تم نے 3 دن تک نہیں کھایا، ماں ہم نے بھی نہیں کھایا. آخن تو 3 دن تک نہیں سویا، 3 دن تک ہم بھی نہیں سویا. بس اتنا کہہ کے مولا اندر چلے گئے. اس نے 3 دن تک نہیں کھایا. 3 دن سے مولا نے نہیں کھایا، تو اس نے 3 دن تک آرام نہیں کیا. مولا کہتے ہیں میں بھی 3 دن تک نہیں سویا. ان دونوں کے بیچ میں کوئی تفاوت رہی؟ اللہ کہتا ہے میں جس کو پیار کرتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں. تو خدا اور بندے کے اندر کتنی یکجہتی اور یونٹی ہو جاتی ہے. مولا کہتے ہیں آخر میں 3 دن تک کچھ نہیں کھایا، میں بھی 3 دن تک سویا نہیں. مذہب کے اندر بعض ایسی منزلیں ہوتی ہیں دینداروں کے سب کو نصیب نہیں ہوتی. اس منزل پہ جا کے نا بندہ اور مالک ایک ہو جاتے ہیں. دیکھو یہاں ایک چیز کہہ دو، ہم جس کو فنا باللہ کہتے ہیں، واصل بحق ہونا کہتے ہیں، وہ یہ نہیں، وہ تو موت کے بعد ہوتا ہے، وہ نورانی چیز ہوتی ہے. مگر دنیا کے اندر
بندے کی اور مالک کی جو دوستی ہوتی، جو محبت ہوتی ہے، تو وہ ایسی نزدیکی ہی ہوتی ہے. یہ ایسا سمجھ لو کہ فنا فی اللہ ہونے سے تھوڑا نیچے کا درجہ ہے کہ جو دنیا کے اندر خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے. اگر بندے کا دکھی، حالانکہ وہ غلام ہے، مگر اس کو اتنا پیارا ہے کہ اگر اس کے غلام نے نہیں کھایا تو خود نہیں کھایا. یہ جو یکجہتی ہے، یہ محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دل ملے ہوئے ہیں، یہ عاشقوں کے درجے ہیں. ذکر جاگو، بندگی مانگو، اس کی غلامی مانگو. بندگی کا مطلب غلامی ہے. غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے دینداروں کہ وہ اپنے مالک کا وفادار بھی ہے، فرمان بردار بھی ہے. اس کی جان چلی جائے لیکن مالک کی حکم عدولی نہیں کرے گا. انسان ہے، کسی وقت فرمان برداری میں انسان کسی وقت پھسل جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ وفادار ہوتا ہے اس لیے اس کا یہ تھوڑا سا پھسل جانا برائی میں نہیں آتا، گناہ میں نہیں آتا. کیوں؟ مالک رحیم ہے بہت. کھری دسوند، کئی لوگ بولتے ہیں کھری دسوندی، دسوندی نہیں، دسوندی اس کو کہتے ہیں جو دسوند دیتا ہے، مگر یہاں صفت بیان کی ہے کھری دسوند. اور گپ کا میلہ، جس آدمی کو یہ دو چیزیں ملی تو اس کے دل کے اندر حاضر بیٹھا سائیں، مولا اس کے دل میں بستا ہے، اس کے اندر سے پھر دوری رہتی ہی نہیں. مولانا علی شاہ ماں باپ اندر گئے، ابھی رات ہونے والی تھی، پھر بھی مکھی کمریا کو بلایا، مکھی کمریا کو بلایا، آخوند کو بلایا. مکھی کو مولا کہتے ہیں مکھی تم آخوند کو معاف کرو، اس کو چھانٹا دو، ابھی چھانٹے کے لیے کچھ نذرانہ رکھنا چاہیے. تو مولا نے اپنے کھیسے سے کچھ پیسے نکال کے آخوند کی طرف سے مکھی کو دیے. دیکھو محبت، دیکھو اپنے کھیسے میں سے پیسے نکال کے دیے، غلام ہے نا اس کا. مکھی نے چھانٹا دیا، مولا کا حکم ہوا. ماما فرمایا اچھا کل ہم جمع کرنے آئیں گے. دوسرے دن رکشا کو لے کے بولا جماعت کرنے گئے. آخوند کو کھڑا کیا، اے جماعت آخوند نے ایسا کہا. ہاں صاحب، آخوند نے ایسا کہا کہ جو دسوند نہیں دے گا وہ اس کا آدھا منہ کالا ہوگا. ہاں خدا ایسا بولا. مکھی اس نے ایسا کہا، ہاں خدا اس نے ایسا کہا. آخوند برابر نہیں بولا، آخوند برابر نہیں کہا. آخوند نے کیا کہا؟ خدا مند یہ کہتا ہے کہ جو دسوند نہیں دے گا اس کا آدھا منہ کالا ہوگا. ماں فرمایا آدھا نہیں، سارا منہ کالا ہوگا. کیونکہ یہ چوری کی اس نے. ایک آقا ہے، ایک غلام ہے. غلام آقا کا وفادار ہے. غلام کو آقا نے 8 پیسے دیے کہ یہ تم رکھ، اس نے رکھے. پھر آقا نے کہا اچھا اس میں سے تم 1 پیسہ میں اٹھاتا ہوں، باقی 7 میں تجھے بخشش دیتا ہوں. تو جو آدمی اس کی بخشش کے بغیر کھا جاوے اس نے تو آقا کے ساتھ دغا کیا، فرق کیا. مولانا علی شاہ فرمایا اس کا سارا مکالا ہوا. ہمارے مذہب میں، ہمارا مذہب یعنی دین اسلام، خدا تعالیٰ نے 10واں حصہ مانگا ہے. رازق کون ہے؟ خدا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے رازق میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں، اب تم اس میں سے 10واں حصہ مجھے دو. بھلا خدا کو کیا حاجت ہے پیسے کی؟ ایک جگہ خدا کہتا ہے مجھے لون دو، قرض دو. ارے بھی خدا کو کوئی بلڈنگ بنانی ہے، قرضہ مانگ رہا ہے. اور پھر کہتا ہے قرض سے ہنسنا دو مجھے.
یعنی نیک قرض دو. قرض حسنہ کے لفظ نے ایک گتھی سلجھا دی، اور وہ گتھی یہ ہے کہ قرض حسنہ خدا کو ہم قرض دیں تو وہ چیز قرض دیں کہ جو اچھی ہے. اگر وہ گندی چیز ہے تو ہم خدا کو نہیں دے سکتے. ہماری جب روزی پاک نہیں، ہماری کمائی اچھی نہیں، تو خدا کو اس میں سے جو قرض دیں گے یعنی دسون دیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. یہ بے ادبی ہے اس کی. رزق وہ دیتا ہے، پھر کہتا ہے 10واں حصہ مجھے دو، اور پھر کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو. ابھی عشر اور چیز ہے، زکوٰۃ اور چیز. عشر 10واں حصہ ہے جو اللہ کا حق ہے، اور امام اللہ کا نور ہے، ہم امام کو دیتے ہیں. زکوٰۃ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہیں بھی اس کی تعداد نہیں باندھی، لیکن نبی نے 2.5% بنائے. 40واں حصہ، 40واں 100 میں سے 2.5. یہ دین کا حق ہے، دین کے پھیلائی کا، دین کو قائم رکھنے کا، جس کے اندر عامل، مشنری، مولوی، ملا، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، کتابیں چھاپی جاتی ہیں، جماعت خانے، مسجدیں وغیرہ بنائے جاتے ہیں، مینٹین کیے جاتے ہیں، اور اس میں سے خود جو پیر ہوتے ہیں جو دین کو یعنی مینیج کرتے ہیں رسول کی طرح، ان کا بھی حق ہے. تو یہ 2.5% رسول کے اور 10% امام کے، یہ دونوں چیزیں ملا کے ہم لوگ 12.5% جو 8واں حصہ بنتا ہے، ہم یہ 10 دیتے ہیں. کھری 10، کھری کے اندر بہت سے مطلب ہے. ادھورے نہیں، تھوڑے نہیں، 12.5 پورے، 12.25 بھی نہیں، 12 بھی نہیں، برابر 12.5. اور وہ بھی تمہاری پاک کمانی میں سے. یہ چیز ہم کو اس طرف لے جا رہی ہے کہ جس طرح ہمارا دل، ہمارا کھانا پینا، ہمارے خیال وغیرہ، ہمارے اعمال پاک بنے. مذہب ہم کو پاک بنانا چاہتا ہے، مذہب ہم کو صاف کرنا چاہتا ہے، مذہب ہماری ظاہری اور باطنی غلاظت، گندگی دور کرنا چاہتا ہے. مذہب ہم کو پیور بنانا چاہتا ہے. مذہب ہم کو خدا کے ساتھ بیٹھنے کے لائق بنانا چاہتا ہے. اگر ہم گندے ہیں، ناپاک ہیں، خراب ہیں اندر باہر، اگر ہماری حالت اچھی نہیں دینداروں، تو ہم خدا کے نزدیک بیٹھنے کے لائق نہیں. حضرت امام ہم کو بلاوے کل میرے بدلے آنا. ہم تو نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مولا کے حضور میں جائیں گے. اگر پسینے سے نکلا ہوا ہمارا بدن سارا بھرا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، گندے کپڑے ہیں، امام کے حضور میں ہم جانے کے لائق نہیں. اور جو سچا مومن ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری حالت اچھی نہیں، میں امام کے نزدیک نہیں جاؤں گا. ممو سنگل ایک آدمی تھا بمبئی کے اندر، 60 برس پہلے وہ گزر گیا. لمبا بڑا شہزور آدمی تھا، لیکن شرابی تھا. لکھنے تھی شراب پینے کے وجہ سے وہ اوپر جماعت خانے نہیں آتا تھا. لیکن چونکہ امام کا بہت وفادار تھا، یوں نافرمانی ہو رہی ہے کہ شراب پی رہا ہے، اور اس شراب کی وجہ سے اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا. یعنی اپنے آپ کو اس نے بہت نیچا اور یعنی ہلکا سمجھ لیا تھا. اپنی اس غلطی کا احساس تھا اسے. شام ہو جاوے، جماعت خانہ کھلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک لکڑی لے کے، درخانہ بامبے کی 3 محرابیں ہیں اندر جانے کے لیے. یہ سینٹر کی محراب میں ایک سٹول رکھے، لکڑی ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوئے، یوں نشے میں ہو گئے. مگر اس زمانے کے اندر یہ گنڈے لوگ اس علاقے میں بہت پھرتے تھے اور بہت دفعہ ہماری بہنوں بھائیوں کو چھیڑتے تھے. جب اس کے کان پر یہ بات پہنچی تو یہ ڈنڈا لے کے ایسا گھومے، اور بڑا شہزور تھا. اس کا اگر ایک تھپڑ پڑ جائے تو 200 رتل کا آدمی گرے تو پھر اٹھے نہیں.
اور یہ تمام غنڈے اس سے ڈرتے تھے. یہ ادھر جماعت خانے میں آ کے بیٹھے ادھر, اور کبھی کبھی ایسا چکر بھی لگا دے تو ارد گرد کے سب غنڈے ممو بیٹھا ہے, اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نادی لے کے باہر نکلے تو اوپر سے وہ نادی اچک کے چلے جاتے تھے, لیکن ممو جب سے بیٹھا یہ بات ختم ہو گئی, یہ بیٹھا رہتا تھا. اب یہ بڑی خدمت بھی ہے, بیٹھا رہے. اس کی باتیں حضرت امام تک پہنچی, مولانا سلطان محمد شاہ تک. مولا فرمایا میں ممو کو دیکھنا چاہتا ہوں. دو دفعہ اس کو بلایا گیا, یہ کہے میں اور اس پاک کے حضور میں جاؤں, ناپاک گندا ہوں, نہیں جاوے. ایک دنیا ہوا کہ مولانا امام سلطان محمد شاہ واڑی سے نکلے اپنے گھر سے اور درخانے آتے تھے. گھوڑا گاڑی تھی, کوچ مین کے بازو میں کامڑیا حاجی نظر علی بیٹھے تھے, جو اصل شاہ ماں باپ کے زمانے سے 3 اماموں کی اس نے خدمت کی. تو گاڑی چلی آتی تھی. جہاں یہ ٹینکی ہے ڈونگری کے اوپر, بھیم پورے کا ڈھاکہ, یہاں اس طرف ایک ریسٹورینٹ ابھی بھی ہے. یہاں یہ ادھر کھڑا ہوا رستے میں, ہاتھ میں بوتل کی شراب پی رہا تھا. ہمارے حاجی نے دور سے دیکھا, مولا کو عرض کرتے خدا وہ ممو کھڑا ہے ایسا. کوچمین کو بولا اس کے پاس گاڑی کھڑی کرنا. ابھی جب گاڑی نزدیک آئی تو کسی نے کہہ دیا مامو مولا اچھے تو اس نے فوراً بوتل رکھ دی سائڈ میں, ہاتھ باندھ کے ایسا نیچے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا, بھاگا نہیں. کسی نے پوچھا اس کا کیوں تو چھپ نہیں گیا؟ ارے اس سے میں چھپ کے کہاں جاؤں, میں کوٹڑی میں ہوں گا تو بھی یہ دیکھتا ہے, اس کو سب پتا میں شراب پیتا ہوں, تو بھاگنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو تو دھنی کو پتا ہے. ادب کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. گاڑی آ کے نزدیک کھڑی ہوئی. کمرے حاجی نے کہا ممو منہ نیچے ہے. کہتا جی مولا تو کے بلائی تھا آؤ نہیں اچھا. ارے مامو مولا بلائی تھا آؤ نہیں اچھا. مولا کہتے ہوں شراب پیتا ہوں آؤ نہیں اچھا. ایمان ہے نا, یہ بھلے کمزوری ہے لیکن اس کا ادب ہے کہ امام کے حضور میں یہ اس گندی حالت میں کیسے جاؤں. یہ تو ایک ظاہر کی بات ہے, لیکن اگر ہمارا دل گندا ہے, حسد ہے, بد نظری ہے, بدیاں برائیاں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, مکار ہیں, ان تمام حالتوں میں جو ہم نے دل میں گند بھر رکھا ہے, اس گندے دل کے اندر ابھی آپ مولا کو کہتے ہیں آؤ ادھر بیٹھ جا, گندی جگہ پہ بیٹھنا. دل کو صاف کر, پاک بنو. کھڑی دسوندی اور گد کا میلہ کس کو ملے؟ جو پاک بن جائے. گد کو پیروں نے سروور کہا. سروور کہتے ہیں جھیل کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے بازو میں ایک نہر نکلتی ہے اور وہ اس کے اندر صبح شام نہاتا رہتا ہے تو وہ تو گندا ہوئے گا ہی نہیں. پیروں نے گد کو سروور کہا کہ جس کے اندر ڈبکی لینے سے نہانے سے ہم پاک صاف ہوتے ہیں. یہاں ظاہر کا پانی نہیں ہے, ظاہر کا یہ سروور لیک نہیں ہے, جھیل کہتے ہیں اردو میں سروور کو. لیکن ادھر آنے سے, جمعت خانے میں آنے سے, اس سروور میں آنے سے ہمارے انتکرن کی گندگی دور ہوتی ہے, ہمارے باطنی گناہ معاف ہوتے ہیں, خیال اچھے بنتے ہیں, پاک بنتے ہیں, اور ہر روز جمعت خانے میں آنے سے, گد کے میلے سے ہمارا باطن کلین ہوتا ہے. ذکر جاگو, بندگی کی دعا مانگو. مولا کے پاس سے یہ کہو کہ مولا میں تیری غلامی میں, تیری وفاداری میں, تیری فرمان برداری میں رہوں. 10 وقت برابر دو, جماعت خانے میں ہر روز کی حاضری دو. آج شام کو میں وہ دوسرا جماعت خانہ کون ہے, ویسٹ
میں اس نارتھ جماعت خانے کے اندر میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا ہم حضرت امام کو پیار کرتے ہیں اور کرتے ہیں. جماعت کو نہیں پوچھا, میں خود ہی جماعت کی طرف سے جواب دیتا ہوں. ہاں ہم مولا کو پیار کرتے ہیں, ہم نے مولا کو اپنا آقا مانا ہے. ہاں مانا ہے. ہم مولا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں ہم ضرور کریں گے. ہم مولا کو دکھ دینے کی کوشش کریں گے؟ نہیں, مولا کو دکھ دینا. مولا کو کوئی دکھ دے دے, کوئی تلوار کی چھری لے کے یا سوئی لے کے مولا کو لگاوے, ایسا خود ہے کوئی ایسا پسند نہیں. اب سنو, مولا کو سکھ کس میں سے ملتا ہے, دکھ کس میں سے ملتا ہے. افریقہ کی ایک جماعت میں مولا گئے. مفتی نے کہا, مولا نے شاید پوچھا بھی ہوگا کہ خداوند تیری مہربانی سے جماعت خانے کی حاضری صبح شام بہت اچھی ہے. ایسا اتنا خوش ہو گیا مولا, خوشی سے آثار اس کے چہرے کے اوپر لال ہو گئے. فوراً کھڑا ہو کے مولا اسی وقت مائکرو فون پہ جا کے مولا کہتے ہیں, میرے مکھی نے مجھے خبر دی ہے کہ جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے. میں بہت خوش ہوا, میں بہت خوش ہوا. میں جب بھی یہ سنتا ہوں کہ میرے روحانی بچے روز جماعت خانے جاتے ہیں, مولا کہتا ہے مجھے یہ سن کے اتنی خوشی ہوتی ہے, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے خوشی نہیں کر سکتی. ایکسٹریم ہو گیا. پھر مولا آستے سے کہتے ہیں, جب مجھے پتا لگتا ہے کہ میرے روحانی بچے جماعت خانے نہیں جاتے تو مولا منہ بنا کے کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ لگتا ہے, مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی چیز مجھے دکھی نہیں کرتی. ہمارے جماعت خانے آنے سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ کوئی چیز میں خوش نہیں ہوتا, اور ہمارے جماعت خانے نہ آنے سے مولا کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز مجھے دکھ نہیں دیتی. میں جماعت کو پوچھتا ہوں, آپ نے حضرت امام کو بیعت دی, وعدہ کیا, اس کی غلامی میں آئے, مریدی میں آئے, تو کیا دکھ دینے کے لیے؟ اسماعیلی مذہب میں اس لیے آئے کہ ہم مولا کو دکھ دیں؟ استغفر اللہ, ہم مولا کے دشمن تو نہیں, پھر دکھ کیوں دینا؟ اگر مولا نے ہمارا کچھ بگاڑا ہے تو اس کو دکھ دو. ابھی مولا نے ہمارا کچھ بگاڑا ہی نہیں تو پھر ہم اس کو دکھی کیوں کریں؟ وہ اس لیے دکھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی بیعت کی ہے اور اس کو پرومس دیا ہے کہ ہم تیرا حکم مانیں گے, وفادار رہیں گے, سچے اسماعیلی بنیں گے. ہم نے یہ پرومس کیا ہے اور یہ پرومس ہم توڑ دیتے ہیں تو اس کو دکھ لگتا ہے. جماعت خانے آنے کے بہت فائدے ہیں. جماعت خانے آنے کے ظاہری فائدے بھی ہیں, باطنی فائدے بھی ہیں, دینی فائدے بھی ہیں, دنیاوی فائدے بھی ہیں, دماغی فائدے بھی ہیں, روحانی فائدے بھی ہیں, جسمانی فائدے بھی ہیں. جو آدمی ہمارے مذہب کے حساب سے سچائی سے مذہب کے اوپر چلتا ہے, پھر انسان کی فطرت میں کمزوریاں ہیں, ان کمزوریوں کے اندر آ کے ہم کبھی کبھی بہک جاتے ہیں تو یہ گناہ میں شامل نہیں. نیت خراب نہیں ہونی چاہیے. اگر ہماری نیت اچھی ہے, کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت خانے نہیں پہنچ سکے تو یہ گناہ میں شامل نہیں ہے, کیونکہ ہم کمزور ہیں. خدا نے ہماری فطرت کے اندر بھول کرنا لکھا ہے, رکھا ہے, ہماری نیچر بنائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں. تو جو چیز اجانی غیر ارادی طور پہ ہم سے بھول ہو جاتی ہے, دینداروں وہ چیز اگرچہ غلطی ہے, اگرچہ معمولی چھوٹا صغیرہ گناہ ہے, لیکن مولا اس چیز کو بخش دیتا ہے. جو ہی ہم جماعت خانے کی نیت کرتے ہیں نا کہ میں جماعت خانے چلوں, تو مولانا سلطان محمد سے فرمایا محض تمہاری نیت کہ جماعت خانے جاؤں ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے, بہت سے گناہ تمہارے بخشے جاتے ہیں. مگر جب تم جماعت خانے آ کے ہائی دندا کرتے ہو, میں دروازے پہ کھڑا
تم کو ویلکم کرتا ہوں. میرے ایک ہاتھ میں رومال ہے, دوسرے ہاتھ میں پیالہ ہے نور کے پانی کا. میں رومال سے تمہاری گرد و غبار, تمہاری مٹی جو لگی ہوئی ہے چہرے پہ, میں اس کو صاف کرتا ہوں, اور نور کے پانی سے میں تم کو چھانٹا دیتا ہوں, یعنی کہ تمہارے سب گناہ بخشے جاتے ہیں. جمع خانے آنے سے پہلا فائدہ تو یہ ہے, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو راضی کرتے ہیں. جب مولا راضی ہوتا ہے تو بہت سی بخششیں دیتا ہے. اس کو راضی کرو, اور راضی کرنے میں ایک بات یہ ہے کہ روز جمع خانے ہو, شام کو نہیں آ سکتے روزی رزق یا اور وجہ سے, اور وہ وجہ لیجیٹیمیٹ ہونی چاہیے, یعنی اچھی سچی ہونی چاہیے, تو صبح کے وقت آؤ, صبح کے وقت آؤ. اور اگر صبح نہیں آ سکتے تو شام کو آؤ, اور بن سکے تو دونوں وقت آؤ. اس کی برکتیں بہت ہوں گی. آج یہ لیلۃ القدر ہے. اس قدر کی رات کو یہ میسج خدا تعالیٰ کا, اس کی رحمتوں کا اگر ہم احساس کریں تو کس قدر زیادہ ہے. سورۃ القدر کی 5 آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قدر کی رات ہے, ہم نے اس قدر کی رات کے اندر اس کو نازل کیا. یہ اس کو کا اشارہ خدا تعالیٰ کی وحی یا کتاب جو ہے جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں, اللہ کا کلام ہے. خدا کہتا ہے کہ قرآن شریف کو نازل کرنا شروع کیا آج کی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کو قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. بھلا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی کہتا ہے, پہلے سوال کیا خدا نے, اب کہتا ہے, اس کا جواب دیتا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو قدر کی رات ہے تو 1 مہینے سے زیادہ مرتبے والی ہے. 1000 مہینے سے, کہ خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا مرتبہ ہے. ابھی 1000 مہینوں کا کون سے مہینے؟ آپ 1000 مہینے عبادت کرو. مہینے کے اندر دن بھی ہوتا ہے, رات بھی ہوتی ہے. خدا نے یہ تخصیص نہیں کی کہ رات یا دن, اس نے کہا 1 مہینے. مہینے کے اندر ہر دن رات 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو ان تمام راتوں کے اندر اگر ہم 1000 مہینے تک دن رات 24 گھنٹے خدا کی عبادت کرتے رہیں, اس کا جتنا ثواب ہوتا ہے اس سے زیادہ ثواب آج کی رات کو عبادت کرنے کا ہے. اگر آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا علی یا علی یا علی یہ تسبیح شروع کر دی 1000 مہینوں تک, یعنی 30,000 راتیں 30,000 دن آپ تسبیح ہی نکالتے رہو, تو اس کا جو اس دن ثواب اکٹھا ہوگا اس سے زیادہ ثواب ہے کہ آج رات کو 1 تسبیح نکالو. یعنی 1 تسبیح 60,000, شاید اس سے بھی زیادہ تسبیحاں نکلے 24 گھنٹے میں. اتنا بڑا درجہ خدا تعالیٰ نے اس رات میں رکھ دیا, اس قدر مہربانی کر دی. پھر خدا اس چیز کا اشارہ کرتا ہے کہ تنزل فی, ہاں اس کے اندر تنزل للملائکۃ والروح فیہا, اس کے اندر اس رات کے اندر اترتے ہیں نیچے فرشتے. فرشتے پلورل سینس میں ہیں, والروح سنگولر سینس میں ہے. فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں. اب یہ روح کیا ہے؟ فرشتے تو ہم نے سمجھے, تنزل للملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. نیچے اترتے ہیں فرشتے اور روح اس رات کے اندر
اپنے رب کے حکم سے فی کل امر، ہر ایک بابت کے اندر، امر حکم کو بھی کہتے ہیں اور امر کام کاج حالات کو بھی امر کہتے ہیں. اس کی جمع جو ہے پلورل ہے امور. امور کا مطلب بہت سے کام کاج، میٹر. اس کی سنگولر ہے امر. امر خدا کے حکم کو بھی کہتے ہیں اور انسان کے جو معاملات ہیں اس میں ایک معاملے کو امر بھی کہتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم فی کل امر، ہر ایک بابت کے اندر. اور وہ بابت ہماری تندرستی، ہماری عبادت بندگی، ہمارا رزق، ہمارے بیوی بچے، ہمارا گھر بار، ہماری ملکت، ہمارے جیون مذہب کے ساتھ یعنی ہماری زندگی اور ہمارے مذہب کے ساتھ جتنے بھی معاملات لگے ہوئے ہیں، ان تمام معاملات کی بابت میں خدا کی طرف سے فرشتے اور روح امر لے کے آتے، حکم سے آتے ہیں. اور اگر حکم سے آتے ہیں تو وہ حضوری ہیں. تمام نبیوں کے پاس وحی لے کے جاتے ہیں اور خدا کے تمام امور کے اندر خدا کا حکم سب فرشتوں کو دیتے ہیں. تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. اور جس طرح ہم پیغمبروں اور اماموں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگاتے ہیں، اسی طرح سے ہم جبریل علیہ السلام کہتے ہیں. وہ دوسرے فرشتوں کے ساتھ زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور تمام انسانوں کے لیے جو آج رات جاگ کر خدا کی عبادت کرتے اور ذکر کرتے ہیں اور اس کے پاس اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور خدا کی رحمت و بخشش کے لیے بھیک مانگتے ہیں، ان تمام امور کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کچھ لے کے آتے ہیں. کیا لے کے آتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی لے کے آتے ہیں. اس بابت کے اندر صبح تک یعنی ساری رات سے لے کے سورج ڈھل گیا، اس سے لے کے دوسرے دن سورج طلوع ہوئے، خدا فرماتا ہے جب صبح طلوع ہوتی ہے تب تلک یہ تمام کی تمام ساری رات سلامتی سے بھری ہوئی ہے اور سلامتی لے کے آتی ہے. ان 5 آیتوں کو اگر میں ایکسپینڈ کرنا چاہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. ان 5 آیتوں کے اندر اور بڑے چھپے ہوئے بھیج ہیں. ایک ایک آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے، اس کو ہضم کرنے کے لیے انسان کو مذہب کی، ایمان کی طاقت چاہیے. لیکن آج کی رات جو ہے بہت مرتبے والی ہے. اماموں نے ہم کو یہ فرمایا ہے، ہمارے اماموں نے، کہ یہ جو رات ہے وہ رمضان مہینے کی 23ویں رات ہے. 22واں روزہ ختم ہو جائے، رات شروع ہوتی ہے، وہ رمضان کے مہینے کی 23ویں رات لیلۃ القدر ہے، اور پھر کل جو روزہ ہوگا وہ 23واں روزہ ہوگا. مگر عام ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس بات پر متفق نہیں ہیں. کوئی 25 کہتا ہے، کوئی 27 کہتا ہے، کوئی 29 کہتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ آخری 10 راتوں میں یعنی 21 سے لے کے 30 تک کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، انہیں پتا نہیں. مگر ہمارے اماموں نے ہم کو کہہ دیا کہ وہ 23ویں رات ہے، اور ہم اپنے امام کی فرمانبرداری میں یہ 23ویں رات مناتے ہیں. اس رات بہت ذکر کرو. میں نے آج ساری رات ادھر اور ادھر، یہ میری تیسری واز ہے، میں نے ذکر ہی کا ہی ذکر کیا ہے. ذکر کرو، ذکر کرو، یاد کرو، کسی بھی طریقے سے یاد کرو، یعنی کسی بھی نام سے. تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے ناموں کو، جس کو میں نے آپ کو کہا کہ یہ خدا کے صفاتی نام ہے اور ہر نام کے اندر ایک طاقت ہے. اور میں نے اس کا آپ کو مثال اس طرح دی کہ الگ الگ ساکٹس ہیں کہ جس میں سے انرجی الگ الگ نکلتی ہے. تو خدا تعالیٰ کے ان ناموں کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب کے سب شاید آپ کو یاد نہیں رہے، لیکن کم از کم ریکارڈ ہو رہے ہیں. کسی کو لکھنا ہے
بھلے لکھ لو یا اللہ. یہ خدا کا ذاتی نام ہے، پرسنل نام ہے، اور باقی کے جتنے بھی نام ہیں وہ اس کے صفاتی نام ہیں. اگر کسی آدمی کا ایمان خراب ہو گیا ہے، اگر فیملی میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا، میرے بھائی کا، میرے شوہر کا، میری بیوی کا، میری بہن کا یا میرے دوست کا ایمان درست ہو جائے، تو یا اللہ کا ورد کرو، یا اللہ کی تسبیح نکالو اور سجدے میں جاؤ. نبی کریم فرمایا کہ بندہ خدا کے سب سے زیادہ نزدیک سجدے میں ہوتا ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو خدا تو ہمارے نزدیک ہے ہی، لیکن ہم خدا کے قریب ترین ہو جاتے ہیں. تو اپنی تمام دعاؤں کو سجدے کے اندر مانگو. تو اگر کوئی آدمی کا ایمان ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے یا اللہ کی تسبیح نکال کے سجدہ کرو. یا اللہ یہ میرا فلانا میرا پیارا ہے، میرا دوست ہے، تو اس کے ایمان کو درست کر دے. اگر کوئی شخص کافر بن گیا ہے، ملحد ہو گیا ہے، خدا کی ہستی کو مانتا ہی نہیں، تو اس کے لیے اس کے ناموں میں ایک نام ہے المومن، ایمان پیدا کرنے والا، ایمان دینے والا، المومن. تو اس کو ہم تسبیح میں نکالتے ہیں یا مومن، مومن نہیں مومن، اوپر حمزہ ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب، بخشش دینے والا، مانگے بغیر دینے والا، ہماری طاقت سے زیادہ دینے والا. ہم نے ایک نیکی کی ہے جس کی قیمت $1 ہے، مگر وہ ہم کو $500,000 دے دیتا ہے، اس کو وہاب کہتے ہیں. ہماری کی ہوئی مزدوری سے زیادہ دینے والا اور بن مانگے دینے والا، اس کو کہتے ہیں وہاب. وہاب بھی کہتے ہیں لیکن صحیح ہے وہاب. ہا پہلے الف بعد میں، لیکن واو الف ہے بے ایسا بھی لکھا جاتا ہے، مگر یہ زیادہ صحیح ہے یا وہاب. خدا کے ناموں میں ایک عظیم نام ہے جو تمام ناموں میں سب سے زیادہ پاورفل ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ خدا کی یہ عظیم صفت ہے اور وہ ہے اس کا اعلیٰ ہونا، اور وہ نام ہے یا علی یا علی یا علی. اس سے طاقت ملتی ہے، مشکلیں دور ہوتی ہیں، خیالات مضبوط ہوتے ہیں، ہمت بڑھتی ہے، دل کا خوف بھاگ جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو اکیلا اور سیکلوڈڈ فیل نہیں کرتا، اس کو یہ یقین ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے. یا سمد، سمد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو کوئی چیز کی حاجت نہ ہو لیکن سب اس کے محتاج ہوں میں، اس کو کہتے ہیں سمد. یا سمد یا سمد یا سمد یا احد یا احد یا واحد یا واحد یا رحمان یا رحیم یا کریم یا قسیم یا عظیم یا حلیم یا علیم یا خبیر یا کبیر یا بصیر یا مصیر یا نصیر یا قدیر یا رب یا حی یا محی یا محسی یا متعالی یا قوی یا غنی یا مغنی یا ولی یا والی یا مبدی یا باری یا باقی یا شافی یا ستار یا غفار یا جبار یا قہار یا قاہر یا قادر یا وکیل یا جلیل یا خلیل یا جمیل یا اعلیٰ یا مولا یا خالق یا رازق یا رزاق یا معبود یا مدود یا حمید یا مجید یا ماجد یا واجد یا اکبر یا متکبر یا مہیمن یا مؤمن یا ممید یا مذل یا منزل یا رب یا تواب یا حبیب یا مجیب
یا حسیب یا رقیب یا لطیف یا رؤوف یا متین یا شہید یا رشید یا حق یا محمود یا عادل یا فاصل یا خافظ یا حافظ یا حفیظ یا امین یا عفو یا شکور یا غفور یا صبور یا دور یا مصور یا باعث یا باسط یا رافع یا نافع یا مانع یا جامع یا سلطان یا سبحان یا حنان یا منان یا سلام یا حکم یا حاکم یا قیوم یا عزیز یا سمیع یا مقتدر یا قدوس یا معز یا شفیع یا مبین یا بر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا مؤخر یا مقدم یا عزوجل یا جلال یا ذوالجلال یا مالک یوم الدین اللہم تبارک ربنا وتعالت یا ذوالجلال والاکرام. اس کے اندر خدا کے ناموں میں مبارک نام آتا ہے. مبارک کہتے ہیں برکت والا, اور برکت کا مطلب ہے کہ اس میں سے کتنا بھی خرچ کرو کبھی خالی نہیں ہوئے, تو اس کو کہتے ہیں تبارک و تعالی. پھر ہے انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا علی بلطفے کا ادرک کرنی, بعد میں آپ نادلی پڑھو. اور وہ تسبیح کے جو ہمارے پیر اور آغا علی شاہ ماں باپ نے فرمائی, اور وہ تسبیح یہ ہے بلائیں آفتیں دور کرنے کے لیے. آج 40 دانے کی یہ تسبیح ضرور نکالنا, اور وہ تسبیح یہ ہے یا رب بلا بگرداں بحق کی شاہ مرداں, بحق کی شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں. یہ پہلے سیدھا پھر پلٹ کے یہ ایک دانہ ہے. یا رب بلا بگرداں بحق کی شاہ مرداں, بحق کی شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں. اس کے بعد یا محمد, اور پھر استغفر اللہ کی تسبیح نکالو, شکر کی تسبیح نکالو, درود کی صلوات کی تسبیح نکالو, اور 40 دانے پیشہ کے نکالو. اس کے بعد دعا مانگو یا قاضی الحاجات 3 دفعہ کہنا. یا قاضی الحاجات یعنی حاجتیں پوری کرنے والا, یا رفیع الدرجات درجات کو بلند کرنے والا, یا ولی الحسنات ہماری نیکیوں کو محفوظ کرنے والا, اور یا مجیب الدعات ہماری دعاؤں کو جواب دینے والا یعنی کہ قبول کرنے والا. اور پھر اس کے بعد سجدہ کرو اور مولا کو کہو میں کچھ نہیں مانگتا, یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ پہ, میری آل اولاد پہ, میری فیملی پہ, میری جماعت پہ راضی رہنا. یہ خدا کے نام ہیں. آج کی رات اس کا ورد کرو, ذکر کرو. ہر روز خدا کے ان ناموں کی لسٹ بنا لو, کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھا کرو. صبح کو پڑھو, رات کو پڑھو. رات کو عبادت بندگی, اور صبح دن نکلنے سے پہلے کا جو وقت نور کا ہے وہ بہت اچھا بہترین وقت ہے. رات کو 12 بجے سے لے کے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہی حتی مطلع الفجر, یعنی صبح کا مطلع ظاہر ہو گئے, روشنی نکلے اس کے پہلے تک. آج ساری رات جو ہے وہ برکتوں والی, رحمت والی, بخشش دینے والی یہ رات ہے. اس رات مولا کو یاد کرو اور دین و دنیا سے برکتیں پاؤ, اس کی فرمان برداری میں رہو. آپ کے دلوں کو مولا نرم کرے, آپ کے دلوں کو گداش کرے, آپ کے دلوں میں محبت دے رہے, آپ کے دلوں میں روشنی دے رہے, آپ کو بخششیں دے رہے, رحمتیں اتارے, نوازشیں دے رہے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, حقیقت کی سمجھ دے رہے, اپنی معرفت سے نوازے, حکم برداری میں رکھے. مولا آپ کی نیک امیدوں کو پورا کرے, آپ کی دعائیں قبول کرے, عبادت کا شوق دے رہے. مولا اپنی محبت دے رہے. مولا رسول سکریت میں اور تمام مذہبی امور میں آپ کو پورا کرے. مولا آپ کی بلائیں آفتیں مشکلیں دور کرے. آپ کی جان مال آل اولاد میں, آبرو میں, عزت میں, روزی میں, روزگار میں, تندرستی میں محبت دے رہے, اتفاق دے رہے, کٹم قبیلے میں برکتیں دے رہے. زہر بات نصیب کرے.